سامعین کرام، یہ فضلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تھے جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے، اور ہماری حالت جو ابھی بنی ہوئی ہے اس حالت کے سلسلے میں ہماری اصلاح کی فکر مند تھے. اسی لیے شیخ نے ہمیں اور آپ کو جو ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے اور جو ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں پریشان حال ہیں، ہماری آج عزت کیوں نہیں ہے، اور طرح طرح کی در در کی ٹھوکریں آج ہم کیوں کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نے جو باتیں کہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہ صفات قبیحہ جو بتائی گئی کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. شیخ نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبویہ کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی، اور اس حدیث کے اندر آپ کو تمام باتیں مل چکی جو آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور پائی جا رہی ہیں اسی لیے ہم پریشان حال ہیں. اگر ہماری اصلاح ہو جائے، وہ باتیں جو ابھی شیخ نے آپ حضرات کے سامنے کی، سب سے پہلی بات تو کہی کہ وعدہ خلافی، عہد شکنی. ہم اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اس صفت کو اپنائے ہوئے ہیں. ہم جگہ جگہ پر قدم قدم پر منٹوں میں سیکنڈوں میں نہ جانے کتنے وعدہ خلافی کرتے ہیں. اسی وجہ سے دوسرے قوم، دوسرے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں. ہمیں جو پریشانی کے جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس واسطے دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں. ہمارے محلے میں بہت سارے غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے امیر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور غریب اور امیر میں اتنا ڈیفرنٹ، اتنا فرق ہے کہ غریب کے چہرے دیکھ کر اسے کہہ دیں گے کہ غریب ہے، اور امیر کے چہرے دیکھ کر کہہ دیں گے کہ اسے امیر ہے. غریب کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں اور امیر اپنے عیش و عشرت میں گزارتے ہیں. اگر یہ زکوٰۃ جو ہے اگر ہم نکالنے لگے تو ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں بچے گا. ہم جزیہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرمانہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جو ہے راہ میں ہم دے رہے ہیں، ہم کیوں دیں گے، جرمانہ سمجھتے ہیں. اگر یہ ہم صحیح حقیقت معنوں میں اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین 2.5% ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. 100% جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اپنی ذاتی کمائی آپ کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کو کمائی ملی ہے، اور اللہ کچھ زیادہ نہیں کہتا ہے خرچ کرنے کے لیے. 2.5% خرچ کرنے کے لیے کہتا، اس میں بھی ہم جزیہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کیا ہے، کتاب و سنت کو ہم جو ہے اپنا دستور حیات نہیں مانتے. ہم لوگوں کی باتوں کو، ہم جو ہے بڑے علماء کرام کی باتوں کو، مفتیان کرام کی باتوں کو، فلاں مسجد کے امام صاحب کی باتوں کو، محلے کے فلاں بڑے لوگوں کو، ان کی باتوں کو مان کر ہم اپنے مسائل کو اتنا الجھا لیتے ہیں کہ وہ سلجھتا نہیں ہمارا مسئلہ. اگر مسئلہ آپ کو چاہیے کہ بالکل فریش ہو، اچھا ہو، آپ قرآن کی طرف رجوع کیجئے، احادیث کی طرف رجوع کیجئے، اور پائے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں جو اپنی بات کو قرآن اور احادیث سے بیان کرتے ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنا کتنا آسان ہے. ہمارے مسائل جو ہیں، شب و روز جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، مسئلہ کتنا آسان ہے، ہم نے اسے مشکل بنا لیا. اسی طریقے سے زناکاری عام ہے، فحاشی عام ہے، جس بنا پر ہمارے اوپر جو ہے عذابیں آ رہی ہیں. ہم جو ہے دوسرے ماں بہنوں کو نہ جانے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں ماں بہن ہوتی ہے، ہر ایک کے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں. تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہیں باہر کسی کی ماں اور کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہیں، کسی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص ہمارے گھر کے ماں بہن بیٹی کے سلسلے میں ایسی نظر ڈالے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ سوچ لیں گے پھر ہم برائی سے بچ جائیں گے. تو یہ جو برائیاں، جو پانچ برائیاں جو بیان کی گئیں، یہ صفات جو بیان کی گئیں، اگر اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اس سے ہم بچ جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے گزرے گی، بہت ہی اچھی طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی. اور شیخ نے الحمدللہ، وقت کا تقاضا تھا یہ کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا جائے. دیکھتے ماحول کو اور معاشرے کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ایسے مسئلے پر کچھ باتیں ہو، اور شیخ نے الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ایسی باتیں کہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جو کہی گئی ہے باتیں، اسے سن کر، اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سے، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.